رضویت، سہروردیت، اس کو جو مرضی نام دیں، یہ کام نبیوں والا ہے۔ فرق یہ ہے نبیوں نے خاتم الانبیاء کی رسالت کا، آمد کا تذکرہ جلوہ گری سے پہلے کیا اور ہم حضور کے بعد کر رہے ہیں۔ پھر کچھ احباب نے کہا کہ دیکھیے وہ جو کملی والے تشریف لا رہے ہیں، یہ تشریف لانے والے تھے، آپ کہتے ہیں وہ پہلے تھے، تو جب پہلے تھے تو پھر آخر میں کیوں آئے؟ تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر صدر بزم کے آغاز سے پہلے ہی آ کر براجمان ہو جائیں تو پھر ہر ایک کو بتائیں گے کہ کیمرہ لگانے والے بھائی آپ میرے لیے آئے ہیں، چوری صاحب آپ ہمارے لیے آئے ہیں، خان صاحب آپ ہمارے لیے آئے ہیں، نعت خان صاحب آپ یوں کھڑے ہو ہمارے لیے آئے ہیں، لاؤڈ سپیکر والے بھائی ادھر رکھے آپ ہمارے لیے آئے ہیں۔ تو کیا یہ سب کو یہ کہنا صدر بزم کی شایان شان ہے؟ وہ پہلے آ کے بتائیں سب کو آپ میرے لیے آئے ہیں، تو یہ شایان شان نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے سٹیٹس کے مطابق اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، آپ تیار رہیں، مہمان تشریف فرما ہو گئے، صدر بزم تشریف لے آ گئے، یعنی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی اہم تھی جلوہ گری مصطفیٰ کہ اللہ نے اس کائنات میں آپ کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کی جلوہ گری کروائی۔ وہ اعلان کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، تاکہ حضور جلوہ گر ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ اب وہ آ گئے جس کے لیے کائنات کو ترتیب دیا گیا تھا۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب کائنات میں کوئی نبی، کائنات عالم میں کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ علاقے، ایریے، قومیں، زبانیں، ہر ایک کے لیے میں نبی۔ اب پھر ہم نے پیچھے چلنا ہے۔ اصول کیا تھا؟ نبی جس قوم میں آتا ہے وہ نبی اس قوم کی زبان جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ سمجھ گیا بات آتا؟ اب پھر غور فرمائیے، ہمارے نبی عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے کتنی زبانیں ہیں، کتنے لہجے ہیں، کتنی لینگویجز ہیں۔ اصول کیا ہے کہ نبی ہر اس قوم کی، ظاہر ہے جس کی طرف وہ جلوہ گر ہے، اس کی زبان، لہجہ، لینگویج جانتا ہے، سمجھتا ہے، پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دھرتی میں جتنی زبانیں ہوں گی وہ سب میرا نبی جانتا ہے، وہ سب میرے نبی جانتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے صدقے ہم سب کو بار بار روضہ رسول کی با ادب حاضری اور اللہ کے پاک گھر بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کتنی مخلوق ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ ساری مخلوق اپنی اپنی بپتا پاک پیغمبر کے حضور سنا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اکو سنن والا ہزارانیاں بولیاں، سب کا سن رہے پیغام وہ جو بھی دے رہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب حضور قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ جو حضور سے پہلے آ چکے ہیں، قرآن پھر کہتا ہے آپ ان کی تائید اور تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ اب ان کی تصدیق کرتے گئے اور آنے والوں کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور پہلے والوں کو بھی جانتے ہیں اور آنے والے اس بدبخت اور جھوٹے دجال کو بھی جانتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ نے زمانے کے لیے بے خبر نہیں بھیجا بلکہ باخبر بھیجا. جس زمانے کے ہیں تو ظاہر ہے اس زمانے کے لیے. اب حضور ایریا کے لیے ہوتے تو ایریا سے باخبر، اب حضور دھرتی کے لیے ہے تو دھرتی سے باخبر ہے. ذرائع اپنے اپنے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ ذرائع اور رکھتے ہیں کہ آپ کو نمائندہ علاقے کا آپ کو حالات سے آگاہ کرتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں دنیا کے طول و عرض میں ہر بندہ آگاہ و آشنا ہے. تو اس لیے حضور سارے زمانے سے باخبر ہیں کیونکہ نبی سب کے ہیں. دوسری بات، حضور سارے زمانے کی بولیاں سمجھتے ہیں کیونکہ نبی سب کے ہیں. اس میں یہ نظریہ بھی اپنی موت مر گیا کہ حضور کو فلاں بولی معاذ اللہ نہیں آتی تھی تو فلاں فلاں نے سکھائی، یہ بھی ختم ہو گیا. اب کیونکہ پڑھا کر بھیجنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. اب حضور خاتم الانبیاء بن کر کائنات میں آ گئے. اب پھر اس نقطے کی جانب چلیں، کائنات کس کے لیے بنائی؟ حضور کے لیے. اب وہ آ گئے، اب ظاہر گئے میرے رب کے ہاں. یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اللہ یہ ریڈ لائن کھینچ دیتا کہ سنو محمد کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حساس مسئلہ ہے کیونکہ وہ آ گئے. اب کوئی دعویٰ یا کوئی اس دعوے کو کمزور کرے گا تو وہ نبوت اور رسالت سے نہیں، ڈائریکٹ قدرت سے ٹکر لے رہا ہے. ڈائریکٹ قدرت سے ٹکر لے رہا ہے کیونکہ وہ آ گئے. اب ان کی خصوصیات کیا تھی وہ قرآن نے پہلے بتا دی. اب پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا. اس پہ بہت سے علماء نے الحمدللہ کام کیا. مجھے بھی اس پر یہ سعادت ملی کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند صفحات پر اس عقیدے کے وضاحت کے حوالے سے کچھ معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنا من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لم وضعت هذه اللبن. قال حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے، بخاری کی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم نے نقل کیا، دیگر ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا، لیکن ایک گوشہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آ کر اس مکان کو دیکھتے اور مکان کی تعریف کرتے اور ہر بندہ کہتا کہ اگر وہ اینٹ اس کی لگے تو اس مکان کے حسن میں اور اضافہ ہوگا. یعنی مکان کو دیکھ کر کہتے بھئی یہ اینٹ لگ جائے تو اس کا مطلب تھا کہ پورے مکان کا حسن اس اینٹ پر آ کر جڑ چکا تھا کہ اب وہ اینٹ لگے تو مکان کے حسن میں چار چاند لگے. تو حضور فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں. یعنی قصر نبوت کے حسن کی تکمیل کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض
طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ میرے لیے جامع کلمات ہیں، یعنی وہ کلمات طیبات جن کی تشریح، جن کی تفسیر پہ ہزاروں محدث علماء زندگی بھر بحث و تمہیز کرتے رہیں تو اس کا ایک گوشہ بھی مکمل نہ ہو، وہ جامع کلمات۔ اس لیے کہتے گئے حضور کے کلمات طیبات اور خدا کے فرامین میں آئیں بائیں شائیں اور میری رائے، میرا خیال یہ ہے، اس طرح کی ٹانگ اڑانے والا فلسفہ اسلام کی 1400 سال تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ میری رائے یہ، میری رائے یہ یوٹیوبر اور میڈیا کے کچھ محققین کی یہ اپنی اختراعات ہیں۔ میری رائے اس میں یہ ہے، تیری رائے کی کیا حقیقت ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ہماری زبان ہے لشکری اردو پھڑ تڑ کے بنی ہے، تو ہم کیسی قرآن کی اس حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا کام تو پیغام ہے، اور آج کل کیونکہ یوٹیوبر کی بھرمار ہے اور موٹیویشنل سپیکر، اللہ ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بڑھ کے آ رہے ہیں، اور جو خرافات، جو چغل پن، وہ جیسے مرضی وہ اپنے طور پر اپنی اپنی دنیا میں مست ہو کے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا ہی الگ ہے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے، لوگ تو قادیانی کو رو رہے تھے، سوشل میڈیا والوں نے ایک نیا امام مہدی بھی بیچ میں لے کے کھڑا کر دیا۔ وہ کو قاسم نامی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے، اب وہ کریں وہ امام مہدی آ گیا، وہ اس کو لیے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس فتنے سے ہم نے بچنا۔ ایک کہہ رہا تھا، اور ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ وہ ہے سکول کالجز، بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ باہر کی فنڈنگ سے یہ وہ خرافات منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ قوم یا نئی نسل کنفیوز ہو جائے، اور اس سے آپ اور میں نے بچنا ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے بغور دیکھنا ہے کہ یہ کیا حرکات و سکنات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، دیکھو میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، صحابی نے تفسیر کیوں نہیں لکھی اور یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں ہی بتاؤں گا۔ لو جناب کیا کمال ہے! او بھائی، جس نے حضور سے ڈائریکٹ قرآن سیکھا ہے اس کو تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب اس حضور کے صحابی کے شاگرد آگے علماء اور وہ اس انداز سے قرآن حدیث سیکھیں گے تو پھر وہ حضور کے 2 3 4 اصحاب میں سے ان کے بارے میں کہیں گے کہ اس آیت کی تفسیر انہوں نے یہ کی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، اس کی تو باقاعدہ کتب موجود ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی شدنی چھوڑنا یہ کنفیوژن پھیلانے کے مترادف ہے اور پھیل رہی ہے بدقسمتی سے امت پہ۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اب قیامت تک کوئی اور نبی نیا آ نہیں سکتا۔ اچھا، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کے کلمات کی تشریح، قرآن کے احکامات کی تشریح آپ قرآن و حدیث کے نور سے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس لاجک کو پیش کرنا یہ کیوں ہے، اس کیوں کا 2 4 جواب تو آپ درست دیں گے، لیکن جب پھسلیں گے تو پھر پھسلتے چلے جائیں گے۔ اس کیوں کیسے میں امت کے علماء نے اس پہ کبھی بھی آنکھ نہیں اٹھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے اس کو ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس میں ایک اور نیا تماشا یہ شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ آیت فلاں علاقہ ایریا قوم کے لیے ہے،
اس سے وہ رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم علاقہ کے لیے مخصوص ہے. اگر اس طرح قرآن کے احکامات کو بانٹنا شروع کر دیں تو مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے تک تو نہیں پہنچا, وہ تو پہلے کا معاملہ طے ہو گیا. لیکن جب آپ کو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والا کوئی طالب علم بات کرے گا تو وہ کیا کہے گا, یہ حکم فلاں علاقہ ایریا کے لیے تھا, لیکن کیونکہ قرآن کی عالمگیریت ہے اس کی روشنی سے قیامت تک کے لیے آپ اور مجھ پر یہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہوگا. اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری روح کے ساتھ اللہ نے مدد فرمائی اور میرے لیے اموال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا. اب دیکھتے ہیں نبوت کے لیے کیا گیا, فیملی بیک گراؤنڈ کتنا اعلیٰ ہو کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. حضور فرماتے ہیں میں نے زمین کے ٹکڑے پر قدم رکھا اور اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا. آپ اس پہ رک کر ایک منٹ کے لیے سوچئے, میں پیدا ہوا اماں نماز کے قابل نہیں, میرا بچہ پیدا ہوا اماں نماز کے قابل اس کی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے قدم رکھا اور زمین اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا. یہ نبوت کا اعزاز دیکھیے اور اللہ کے ہاں مقام دیکھیے. ایک جگہ پر قدم رکھا اور پوری روئے زمین کو اللہ کے محبوب کی جلوہ گری سے پاک کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ نور, اور جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی کی صورت میں گندگی کے قطرے سے, گندے قطرے سے پیدا ہوا اور تاجدار گولڑا مہر علی نے اس کو گندگی کے ڈھیر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. تو سچی کہا نہ کسی مرزا کے بیٹے نے کہ بابے شاہی کوئی نہیں, سچی کہتے ہیں نا. ظاہر جیدے بابے نو ساڑھے بابے نے گندگی دے ڈھیرج تو نہ دیتا اور وہاں اس کو دفن کر دیا اس مردود کو جہاں کے لائق تھا, تو اس کی نسل کا حق بنتا ہے واقع شاہی کوئی نہیں. اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ جن کو اللہ اپنے دین کا نور دیتا ہے تو پھر ان کو اللہ کریم عزت و مقام بھی عطا فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے بعد سلسلہ نبوت کو اللہ نے ختم فرما دیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور فرمایا جھوٹے دجال دعویٰ کریں گے میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ تو وہ اصول ہے, قرآن نے کہا حضور آخری, احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس میں جو بنیادی مسئلہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے اس کی حساسیت اور ایک ہے ختم نبوت کی اہمیت. حساسیت یہ ہے کہ آپ جب نبوت کے مقام کو ڈسکس کریں تو اس کو عامیانہ انداز میں ڈسکس نہ کریں, یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. مثلا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, اے ایمان والو اب یہ نہ کہو رائنا. یہ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ قصور والوں کو نہیں, لاہور والوں کو نہیں, دیوبندی سنی وہابی کو نہیں. یہ ان کو کہہ رہا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ. ان کا مزاج کیا تھا؟ سامنے بھائی بچہ بزرگ فیملی, وہ ہر چیز سے کنارہ کر کے وہ کہتے بس ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. انہوں نے اپنوں سے لڑے, خونی رشتوں سے لڑے, چاچے کے خلاف بھتیجا, مامے کے خلاف بانجا, عزیز کے خلاف عزیز, باپ کے سامنے بیٹا, یہ سب کچھ موجود ہے نا. اتنے سینسٹیو لوگ
ان کو قرآن کہہ رہا ہے. کیوں؟ منافقین بیچ میں سے اپنی ٹانگ اڑا کے رائنا کو رعینا کہہ کے حضور کی بارگاہ میں وہ گھٹیا تصور پیش کر کے سرکار کی توہین کا پہلو نکال رہے تھے. اور کس دور میں؟ اصحاب رسول. کتنے سچے اعلیٰ لوگ تھے. لیکن اللہ نے فرمایا ایمان والو یوں نہ کہو، یوں کہو. تو اب بتائیے اللہ کو نبی کے معاملے میں رائنا یا رعینا بھی پسند نہیں ہے. تو اگر کوئی یوٹیوبر، کوئی موٹیویشنل سپیکر چینل پہ یا میڈیا پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو محمد مر چکے، محمد مر چکے، دیکھو محمد آئے دین دیا مر گئے، وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سا لہجہ ہے؟ وہ یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ اگلے دن میں نے سنا وہ ایک کہہ رہا تھا دیکھو یہ جب میاں نواز کی آمد تھی تو وہ بات وہ کہتا ہے دیکھو لفظ محمد نواز ہے ہی غلط، محمد نواز ہی نہیں سکتے. محمد کون ہوتے نواز؟ اوہ میں نے کہا یہ بے باکی کہاں سے آئی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں محمد فیاض بھی نہیں ہو سکتے، محمد نواز بھی نہیں ہو سکتے. تم کون ہو بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا رائنا، اور تم اتنی غلاظت اور خرافات بک رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں یہ اصلی کون ہے. کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے دے سکتے ہیں بھائی؟ تم سے پوچھ کے دینا انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو قادیانیت کے براہ راست سہولت کار ہیں. یہ سپیس فراہم کرتے ہیں کہ عامیانہ انداز میں نبوت کو ڈسکس کیا جائے. جب ڈسکس کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے ہر بندہ اپنے انداز سے اس پہ حاشیہ رائی کرے گا. یہاں تو بھائی ساسوں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے، یہاں تو اونچا سانس بھی نہیں لیتے. لیکن ظاہر ہے خوش نصیب ہے وہ طبقہ، وہ جس فرقے میں بھی ہو، جس کو مقام مصطفیٰ کی حساسیت کا احساس ہے. آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات قرآنیہ ملیں گی جو آپ کو براہ راست یہ بتا رہی ہوگی ادھر دل میں کچھ خیال آیا، ادھر اللہ نے الفاظ تبدیل فرما دی، فرمایا ایسے نہیں یہ کرو، حکم دے دیا ایسے نہیں ایسے کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا انا آتیناک الکوثر تبت یدا ابی لہب وتب والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ قرآن ہے بھائی. آپ کی اور میری نسل پر آپ چیک اینڈ بیلنس رکھے وہ کیا ایسے گھٹیا لہجے اور ایسی خرافات اگلنے والے کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا کہیں. جس کو جی میں آتا ہے جو کہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے. پھڈا لڑائی فساد گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ اور میرے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بابا کو زہرا پاک کے بابا کے مطابق نہ تولیں، حسنین کے نانا کو اپنے نانا کے برابر رکھ کے نہ تولیں. یہاں سے بات کا آغاز ہوگا. جب اس کو برابری کے تصور میں لے کے آئیں گے ایسا کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا. تیری پوزیشن کیا ہے بھائی؟ کوئی بندہ استاذ کو کہے تم کیا دے سکتے ہو؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ فیض تو پا لے گا یہ جڑا پیون وقت ہے. اب تم کیا دے سکتے ہو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کو حلالی کہیں گے. وہ یہ لہجہ باپ کے لیے مناسب نہیں ہے، استاذ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور تو نبی کے لیے یہ لہجہ اختیار کر رہے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کی عطا پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو. ایک کہتے ہیں میں بات سنتا ہوں تو یاد نہیں رہتی، فرمایا چادر بچھاؤ. یوں ہاتھ بھر بھر کے چادر میں ڈالے، فرمایا اس کو لگا لو سینے سے. وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، وہ روایات کی دنیا کا سب سے بڑا راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ. تو اس لیے عطائے مصطفیٰ پوچھنی ہے تو پھر احمد رضا سے پوچھنی ہے.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ عطا پوچھنی گئے تو پھر میرے علی کے گلستان کے پھول نصیر الدین نصیر سے پوچھنی پڑے گی۔ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ تو مانگنے والا بھی تو چاہیے نا، لیکن مانگنے والا ہو تو یہ حساسیت ضرور ذہن میں رہے۔ ختم نبوت کے لیے ہمارے بزرگوں کو لاکھوں سلام ہو، میرے علی احمد رضا، کفایت علی کافی، حضرت معین الدین داتا گنج بخش کو کروڑوں سلام ہو۔ اللہ کی قسم ہے انہوں نے اس حساسیت کو سامنے رکھا، اور نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا، ورنہ بیچ میں کوئی سپیس قائم کرو گے اور کوئی نہ کوئی آن ٹپکے گا۔ ہوا، لیکن ایک کیا بات ہے، آنے والے نے پورے تماشے کیے، لیکن 11ویں کا ختم دلانے والی ماں دا ایک پتر بھی نہیں پھسلیا۔ بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، بڑے بڑے لوگ پھسلے، لیکن صوفیوں سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی نہیں پھسلا۔ وجہ کیا تھی کہ ان پر مشائخ کی نظر تھی، اور مشائخ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں، ان کی قربت میں شریعت کا جھنڈا اونچا ہو، اسلام کا پیغام عام ہو۔ اپنی ذات کے لیے نہیں، جو پیر، جو صوفی، جو مولوی اپنی ذات کے آس پاس لوگوں کو گھماتا ہے، وہ بدنصیب خود بھی گمراہ، اس کے مچھندر بھی گمراہ۔ اور جس پیر کی صحبت و قربت میں مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا اونچا ہو، اس پیر پر بھی سلام اور اس کی تعلیم پر بھی سلام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں ایک فکر تھی، انگریز نے دیکھا کہ ان لوگوں پر تحقیق کرو یہ کیا بلا ہے، تو انہوں نے کہا، اقبال نے اس دور کی تشخیص کو بیان کیا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ مرتے بھی نبی کے لیے ہیں، جیتے بھی نبی کے لیے ہیں، ان کی گھٹی میں ہے نبوت و رسالت۔ ہر معاملے میں سست کمزور ہو سکتے ہیں، ختم نبوت کے لیے، نبوت رسالت کے لیے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ انگریز یہود و نصارہ بڑے تیز ہیں، انہوں نے ایسا کیا کہ ایک بندے کو لانچ کیا، مرزا غلام قادیانی۔ یہ بدنصیب، اس نے 1884 تک یہ آغاز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ایک کام کرنے والا ہوں، اتنی جلدوں پہ میں تحفظ کروں گا اسلام کا۔ ہوا یوں کہ یہاں بر صغیر میں عیسائیوں نے ایک مبلغ بھیجا، مشنری عیسائی، جس کا نام تھا عبداللہ آتہم، جس کو کہتے تھے عبداللہ آتم۔ وہ آ کے اس نے اسلام پر ہرزہ سرائی کی، اور یہ چلاک تھا، یہ جواب دینا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے جواب میں کچھ چارمنگ بھی تھی، تو بڑے بڑے اس دور کے بہت سارے مولویوں اور صوفیوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا کہ یہ اچھا جواب دے رہا ہے۔ لیکن اس میں وہ جتنا گندی بات کرتا تھا عبداللہ آتم، یہ اتنی گندی جواب دے کے اتنی گندی بات، یہ بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہوتا۔ یعنی دو کام ہوتے، وہ ہمارے نبی کی توہین کرتا عبداللہ آتم، یہ جواب میں کیا کرتا، جواب تو دیتا لیکن ساتھ ساتھ یہ حملہ کرتا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یاد رکھیے، فرقوں کا ہونا اور فرقوں کے سوال و جواب کا ہونا بری بات نہیں، لیکن دو چیزیں ذہن میں رہیں، سوال میں گستاخی نہ ہو اور جواب میں توہین نہ ہو، یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ باقی آپ جتنا بھی سوال کریں گے آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ کیا کرتا، توہین آمیز، تو یہ اتنی حساس درد ہوتے گئے کہ جس نے بھی توہین والا رویہ رکھا تو جلد ہی دھتکارا گیا۔ اس نے چندہ کیا، لوگ اس کے قریب آ گئے، اس نے پھر اعلان کیا 1884 میں اس نے جو پہلا تیر مارا، تو اس دور میں آپ کے قصور سے ایک بلند آواز اٹھی،
علامہ غلام دستگیر قصوری پہلا تماچا اس کے منہ پہ رسید کرنے والے اہل سنت تھے، قادری تھے اور سنی تھے۔ جب بڑے بڑے لوگ اس کے سحر میں مبتلا تھے، ہمارے اکابرین جان رہے تھے، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 6 کتابیں لکھی، اس کے خلاف لکھتے گئے۔ اس نے بہت سے پینترے بدلے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہتا۔ 2 اس کے جو ہیں وہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وجہ قادیانیوں کا کوئی چینل بھی آپ دیکھ لیں تو وہ 2 چیزوں کی طرف آپ کو ضرور راغب کریں گے۔ وہ کہیں گے دیکھیں ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں نبی، ٹھیک ہے جی، ہم تو نہیں کہتے نبی، ہم تو کہتے ہیں حضور، بلکہ ان کا چینل جب ختم ہونے لگے گا یہ شروع، تو وہ بھی آیت پڑھتے ما کان محمد ونباد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو خود ایسی بات کر رہے ہیں، وہ تو نہیں کرتے۔ ہم نے کہا بھی سنیے ایسا نہیں ہے۔ پہلی مرزا غلام قادیانی کی اگر یہ اصول بنا لیے جائیں، وہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھ پر وحی آئی، تو وحی کا تعلق کس سے ہے؟ بولیے۔ اور وحی آ گئی تو اس کا 2 کام ہوئے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ اس کا تعلق قرآن سے کٹ گیا، ایمان ہٹ گیا، اور اس کا اس دعوے کی جانب بڑھ گیا جو اس نے کہا کہ مجھ پر وحی آئی۔ اس کا مطلب ہے حضور کے بعد سلسلہ وحی تو ختم ہے، یہ اس کا انکار آگے بڑھا۔ وحی آئی، وہ وحی کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وحی، وہ کہتا ہے مجھے وحی آئی ہے کہ I shall help you۔ وحی کہاں سے آتی ہے اور کیسی آ رہی ہے؟ کہتا ہے کبھی کبھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، میں کالج کے لڑکوں سے پوچھتا ہوں مجھے کیا کہا گیا ہے، کیسی وحی آتی ہے؟ ایک کینچی 2 استرے، کیسی وحی ہے؟ یہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اصل میں انگریز نے 2 کام لیے، ایک اس کو لانچ کر کے انہوں نے کانا، بھینگا اور چول گھٹیا شخص کو انہوں نے کھڑا کر کے معاذ اللہ کس سلسلے سے جوڑا؟ وہ 1.25 لاکھ پاکیزہ مقدس نورانی ذوات قدسیہ سے جوڑا۔ میسج کیا تھا؟ دوسرا پیغام خداوندی جو وحی کی صورت میں نبیوں کو پاک پیغام ملتا رہا، اس پیغام کو کمزور کرنے کے لیے کیسے گھٹیا الفاظ وحی کے مقدس نام کے ساتھ منسوب کر کے کتنا بڑا گھنونا کھیل کھیلا گیا۔ اور اس سے لوگ مطلب جو تو خیر تھے وہ تو تھے، لیکن اس سے انہوں نے اپنا کام نکالا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کیا ہے بھی؟ وہ کہتے ہیں جی 2 کام ہیں، یہ ہے مسیح ہے، مسیح موعود ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے مسیح موعود کی، مسیح کی جلوہ گری کی نشانیاں بتا دی۔ اس میں بھی ہمارے لیے جو پیغام رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا، حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم اتریں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ اب یہ ہے کس کی علامات؟ حضرت بولیے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت نواس بن سمان فرماتے گئے، سرکار نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، وہ کہاں آئیں گے؟ دمشق کے مشرق کی جانب، سفید مینار کے پاس، 2 زرد رنگ کے کپڑے، 2 فرشتے اپنے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ اچھا پھر دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا، اب کیا سبحان اللہ،
جلوہ گری کی نشانیاں بتا دی. سفید مینار ہوگا، اس پہ آئیں گے، زرد رنگ کی چادریں ہوگی. حضور نے فرمایا ان کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے یوں لگے گا جیسے ٹپک رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے ہوگا کہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ مقام باب لد پر اس کو پالیں گے اور اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے. اب یہ نشانیاں بتائی، ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی اس میں نہیں، بولیے، نہیں پائی گئی. تو جب کوئی نشانی نہیں پائی گئی تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کا تصور رکھنا یقیناً یہ گمراہی، بدقسمتی اور بغیرتی پر مبنی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو ابو داؤد نے اور دیگر روایات میں موجود. اچھا ایک اور بات مجھے نشین فرمائیے، ہمارے ہاں جو میڈیا کے اس وقت موسٹ پاپولر سکولرز ہیں، بالخصوص موم بتی آنٹیوں میں، وہ ان احادیث پر ڈسکس کر کے کنفیوژن پھیلاتے ہیں. مطلب ایک بڑا نام ہے، وہ ہمارے سیکولر اور لبرلز جو حرام خور آفیسرز ہیں ان کو پڑھاتے بھی رہے ہیں سول سروسز اکیڈمی میں، جاوید غامدی صاحب، وہ ان احادیث کا مطلق انکار کرتے ہیں، ان احادیث کا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک قادیانی کافر نہیں ہے. اب یہ ان کو کہتے ہیں سہولت کاری. پاکستان کے آئین کے نزدیک قادیانی کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک، دیوبند کے نزدیک، اہل حدیثوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، پیپلز پارٹی کے نزدیک، نون پی ٹی آئی کے نزدیک، سب کے نزدیک کافر. تو یہ کون سا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے؟ تو یہ کیا فکر پیش کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے، اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ کو دیکھ کر امام پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ امامت فرمائیں. آپ کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آپ کی امامت کراؤ، بے شک آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے. حضرت امام محمد مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. فراغت نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جائے گا. اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا. دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرف پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. اچھا یہ دیکھیے، یہ حضور جو فرما رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے گاں اہل علم کے نزدیک یہ علم غیب کیا چیز ہے؟ بھئی اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ ختم نبوت کا کام کیسے کریں گے؟ حضور نے تو سارا کچھ بتا دیا، ایک ایک نشانی بتا دی. چادر بتائی، مسجد کا مینار بتایا، مزے دی گل ہے مینارے دا رنگ بھی دسیا. اور کیا ہوگا علم غیب؟ بھئی اس معاملے میں ہم نے کہا تھا نبی کا علم، اس کی تعلیمات جو یقینی ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، ورنہ ختم نبوت کا کام آپ کیسے کر پائیں گے؟ اب وہ کہتے ہیں، ہم کہتے گئے وہ امام مہدی نے جلوہ گر ہونا تھا نا تو وہ مہدی گئے. ہم نے کہا ایسا بھی نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رہے، پہلے تو اس کو ذہن میں رکھے کہ اس کے کفریات کے حوالے سے یہ آپ کے میرے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے. وہ خود کہتا ہے، اب اس سے آپ سمجھ لینا کہ اس کی خرافات کتنی گھٹیا ہے. میرے رب